الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام الثاني عشر بقية الله وحجته المنتظر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلوات پر محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل. معزز سامعین، سورہ مبارکہ حمد کی ابتدائی آیات جسے ہر مسلمان اپنی نمازوں میں روزانہ پڑھتا ہے، ایسا بابرکت سورہ کہ جس کے بغیر نماز کا ہونا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یقیناً وہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ سارا سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ گویا اگر مطالب کو کھل کے بیان کیا جائے تو پورا قرآن مجید بنتا ہے، اور اسی کو سمیٹ کر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ طباطبائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، جس کو تفسیر المیزان کہتے ہیں، اور بہت ہی جامع قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرا نام مشہور ہوا کہ ہم نے تفسیر المیزان کو لکھا، لیکن اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا جو کارنامہ میں نے انجام دیا ہے وہ بغیر میری شریک حیات، بغیر میری زوجہ کی مدد کے ناممکن تھا۔ اور وہ اپنے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ تفسیر لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے تھک جاتا تھا، تو جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ انتہائی آرام کے ساتھ کمرے میں آ کر چائے رکھ دیا کرتی تھیں، اور اتنی آہستہ سے کمرے میں داخل ہوتی تھیں کہ علامہ طباطبائی کو ذرہ برابر پریشانی نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر المیزان لکھنے میں ہماری زوجہ، ہماری وائف کا بہت بڑا رول ہے۔ اور فقط یہ علامہ طباطبائی کی بات نہیں ہے،
دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں، چاہے انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہو یا دین میں ترقی کی ہو، اگر زندگی میں شریک حیات اچھی مل جائے تو انسان کی زندگی کہیں اور چلی جایا کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں شریک حیات کا بہتر ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جو بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، ایک شخص علامہ طباطبائی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دین کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں دنیا دار آدمی ہوں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کئی دن مجھ کو دین سمجھائیں تو میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ اتنا مصروف ہیں کہ محرم کی صرف 10 مجلسوں میں پورا دین سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ دین میں ہے ہم سال بھر میں صرف امام حسین کے نام پر 10 گھنٹے دیں گے، اس میں جتنا مولانا کو مولوی کو سمجھانا ہے وہ دین کو سمجھا لے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہا کرتے ہیں۔ لہٰذا علامہ طباطبائی کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے پاس دین کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، آپ 2 جملے میں اگر چاہتے ہیں دین کو سمجھانا تو مجھے سمجھا دیں۔ علامہ طباطبائی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں ایک لفظ رحمان ہے اور ایک لفظ رحیم ہے۔ رحمان پروردگار عالم کی صفت ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان کی صفت عام ہے، وہ ایک مومن کے لیے بھی ہے اور ایک کافر کے لیے بھی ہے۔ اللہ رحمان ہے اپنے ہر بندے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اور جو لفظ رحیم اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ خاص رحمت، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف مومنین کے شامل حال ہوا کرتی ہے، اس میں دوسرے بندے شامل نہیں ہیں۔ یعنی رحمان کی صفت، اگر اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس صفت میں کافر بھی شریک ہے اور مومن بھی شریک ہے، اور یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں دنیا میں ہیں۔ لیکن اللہ رحیم ہے، یعنی اس کی خاص رحمتیں اپنے خاص بندوں کے اوپر ہیں۔ تو رحمت تو وہی رحمت ہے، مگر رحمت کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک عام رحمت ہے جس میں ہر کوئی شامل ہے، اور ایک خاص رحمت ہے جس میں صرف بندگان خدا شامل ہے۔ جب سائل نے سوال کیا کہ مجھے 2 لفظوں میں دین کو سمجھا دیجئے، تو علامہ طباطبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بس تم اس لفظ رحمان اور لفظ رحیم کو سمجھ لو، پورا مذہب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اگر چاہتے ہو مذہب کو سمجھنا تو مذہب کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ رحم کرو رحمان والی صفت سے، اور مومنین کے ساتھ ہمدرد بنے رہو رحیم والی صفت سے۔ یہ پورا دین ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو ہمدرد دیکھنا چاہتا ہے، دین کا درد انسان کے دل میں ہونا چاہیے، لوگوں کا درد انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ عام بندے ہیں، ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، لیکن وہ انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں۔ مولا کائنات نجیب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے تمہارے بھائی ہیں، ایک بھائی وہ ہے جو دین میں تمہارا بھائی ہے، مومن بھائی، اور ایک وہ ہے جو دین میں تو تمہارا بھائی نہیں ہے لیکن انسانیت میں تمہارا بھائی ہے۔ یعنی اگر وہ تمہارا ہم مذہب نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، بلکہ وہ ہمدردی بہرحال اس کے ساتھ رکھی جائے گی جو انسانیت والی ہمدردی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات آگے نہ جانے پائے، سورہ مبارکہ الحمد کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں، آج کی ہماری گفتگو اپنے بھائیوں سے زیادہ ہے، بزرگان تو جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ عام طور سے بات میں، گفتگو میں مزہ تب آتا ہے جب بات کو ہم سمجھ رہے ہوں۔ توجہ کریں، بات میں اس وقت تک دلچسپی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے
جب تک آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. لیکن جس دن آپ سمجھنے لگے اس دن دلچسپی بڑھ جائے گی. آج ہر جگہ ایک مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے اور ہر نوجوان کی جوان کی مشترکہ کمزوری جو بیان کی جاتی ہے، سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان مصلی پر کھڑا ہوتا ہے دماغ ادھر ادھر جانے لگتا ہے. دماغ کو ایک جگہ انسان رکھ نہیں پاتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جو خلفائے اسلام سے پرانے زمانے میں ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے درمیان ملک یمن کا خراج جو ٹیکس ہوا کرتا تھا اس کا حساب لگا لیا کرتے تھے. یعنی اگر مغرب سے پہلے کسی نے پوچھ لیا کہ ملک یمن کا کتنا ٹیکس آیا ہے تو بس اتنا ٹائم دے دو کہ 3 رکعت مغرب کی پڑھ لوں اور مغرب کے بعد پورے ٹیکس کا حساب جو ہے وہ سامنے رکھ دیں گے. تو یہ ایک مشترکہ کمزوری ہے کہ انسان جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ تمام باتیں جو دن بھر اس کے دماغ میں نہیں تھیں وہ آنے لگتی ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہماری اور آپ کی ایک جیسی زندگی ہے اور مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ سچ بولتا ہے. مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا ہے. میں اپنی تصویر آپ میں دیکھتا ہوں، آپ اپنی تصویر میرے میں دیکھیں اور دونوں مل کر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو مجالس کا مقصد ہے. یہی مقصد ہے. تو عزیزان محترم، کمزوری کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مصلی پر آئے اور دل نہیں لگ رہا ہے. دل کیوں نہیں لگتا؟ دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے ذہن میں پروردگار کو رکھنے کا جو ایک طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا ہے. دن بھر نماز سے پہلے کیا خدا ذہن میں تھا کہ مصلی پہ آنے کے بعد نہیں ہے؟ توجہ کریں. اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں، 17 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ. جس اسپیڈ سے ہم پڑھتے ہیں 15 منٹ میں 17 رکعت نماز ہو جاتی ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنے 15 منٹ آتے ہیں؟ ماشاءاللہ دن بھر کیلکولیٹر پہ آپ لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے، جلدی سے حساب کر کے بتائیں کہ 24 گھنٹے میں 15 منٹ کتنی دفعہ آتے ہیں؟ 96 دفعہ. بالکل صحیح ہے، 96 دفعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 17 رکعت پڑھنا چاہیں دن بھر میں تو 96 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. توجہ کریں، کیلکولیشن ہے، ایک رخ ہے، نیا ہے شاید آپ کے لیے اور شاید آپ محظوظ بھی ہوں. یعنی یہ جو 96 دفعہ 15 منٹ آتے ہیں اس میں سے ہم ایک دفعہ بھی اللہ کو اس طرح سے نہیں دیتے جیسے دینا چاہیے. یعنی 95 دفعہ جو 15 منٹ گزریں گے وہ ہماری پرسنل لائف میں خرچ ہو رہے ہیں. توجہ کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ صرف ایک 15 منٹ ہے جو ہمیں اللہ کو دینا ہے اور اس میں بھی دن بھر کے سارے خیالات ہیں جو آ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم نے پروردگار کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. تو جیسے ہی مصلی پر آتے ہیں دل نہیں لگتا. دل اس لیے نہیں لگتا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. جس دن سمجھنے لگے اس دن مزہ آنے لگے گا. تو اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ دن بھر ذہن میں یاد پروردگار رہے. تو جب دن بھر یاد پروردگار ذہن میں رہے گی تو جیسے ہی مصلی پر آئیں گے تو پہلے سے یاد خدا دماغ میں آئے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. توجہ کریں، احترام سے سن لینا اور ہے، احترام سے پڑھ لینا اور ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا اور ہے. لہٰذا جو بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ جو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ مصلی تک آنا نہیں چاہتے.
اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ مصلی سے جانا نہیں چاہتے. یعنی ہم کو اگر دن بھر تبلیغ کی جائے، سمجھایا جائے، تو ہم مصلی پر آنے کی صورت میں کسی صورت تیار نہیں ہیں. لیکن جو آل محمد ہیں وہ مصلی پر آ گئے تو اب مصلی سے جا نہیں رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، نُسُكِي ہماری عبادت، مَحْيَايَ ہماری زندگی، وَمَمَاتِي ہماری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ کے لیے ہے. عبادت ہے تو اللہ کے لیے، زندگی ہے تو اللہ کے لیے، موت ہے تو اللہ کے لیے. گویا کل زندگی جو کچھ بھی ہے وہ سب پروردگار کے لیے. وہ پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ہم کو تو کہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر مصلی تک آؤ، اور پیغمبر سے کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب راتوں کو اٹھا تو کریں مگر تھوڑا آرام کر لیا کریں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. میرے حبیب ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں، رات رات بھر مصلی الہی پر رہیں مگر راتوں کو تھوڑا سا آرام کر لیا کریں. کیا فرق ہے ہماری عبادت میں اور سرکار دو عالم کی عبادت میں؟ ہم وہ ہیں جو مصلی تک آنا نہیں چاہتے، اور پیغمبر ہیں جس سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ عبادت کیجئے مگر راتوں کو تھوڑا سا آرام کر لیا کیجئے. تو عزیزان محترم یہی حال نبی کی زندگی کا ہے اور یہی حال علی کی زندگی کا ہے. توجہ کریں، یہی ہزار ہزار تکبیریں لوگوں نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ مولا کائنات کی سنتے رہتے ہیں آپ، ہزار ہزار تکبیریں رات میں بلند ہوتی تھی. تو جو نبی کا کردار ہے، جو علی کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ رات رات بھر مصلی عبادت پر رہتے تھے. تو چونکہ ہم رات بھر بستر پر رہتے ہیں لہٰذا ہمارے لیے رات میں مصلی پر آنا مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ہم بستر کے عادی ہیں لہٰذا رات میں اٹھ کر مصلی تک آنا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن جو مصلی کا عادی ہو رات میں، اس کا بستر پہ آنا ایسے ہی مشکل ہے. توجہ کریں، شب ہجرت علی کا مصلی چھوڑ کر بستر رسول پر سو جانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا عام راتوں میں ہمارا بستر چھوڑ کے مصلی تک آنا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن عزیزان محترم جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. بندگی عبادت کروائے گی تو رات بھر مصلی پر کھڑے رہیں گے، اور یہی بندگی اگر سلا دے گی تو چین سے بستر پیغمبر پر سو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم چونکہ وہ جانتے ہیں کہ عبادت میں کیا مزہ ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہدایت امت کی ذمہ داری نہ ہوتی، اگر اصلاح امت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو نہ کبھی نبی مصلی سے الگ ہوتے، نہ کبھی علی مصلی سے الگ ہوتے. وہ تو مصلی سے الگ ہوتے ہیں تاکہ ہدایت امت بھی کی جائے، لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے. جو مصلی تک آنا نہیں چاہتے انہیں مصلی تک کھینچ کے لایا جائے. ورنہ آپ سوچیں کہاں خدا کے سامنے کھڑا ہونا اور کہاں مکے کے بے ایمانوں کے سامنے کھڑا ہونا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ مگر چونکہ ذمہ داری ہے لہذا مصلی بھی چھوڑ دیا، تو اسی اللہ کی خاطر. تو عزیزان محترم جو سوال اٹھا تھا کہ مصلی پر آتے ہیں تو دل نہیں لگتا، توجہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تاریخ سے. جناب یعقوب نبی خدا، جناب یوسف کے والد گرامی، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے. احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ، قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ ہے. اور جناب یوسف کا
اجمالاً جو بھی واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے یا آپ تاریخ میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ باپ سے برادران یوسف کہتے ہیں کہ ہم یوسف کو لے کر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ بس 2 منٹ میں ایک خاکہ آپ سمجھ لیں تاکہ جو نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جناب یوسف باپ کے چہیتے، برادران یوسف جناب یوسف سے سب بڑے بھائی ہیں، اور باپ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، قرآن ہے، ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے۔ جناب یعقوب کہتے ہیں نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا آ کے نہ کھا جائے، اور بعد میں جب لوٹ کے آتے ہیں روتے ہوئے تو یہی بات برادران یوسف کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی عقل پہ پردے دیکھیے کیسے پڑے ہیں، جو بات باپ پہلے کہہ چکا ہے، اگر بہانہ لانا ہے تو کوئی اور بہانہ لے کر آؤ، مگر وہی بات دہرائی۔ اور وہ سارے واقعات ہوئے، جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور برادران یوسف یہ سوچ رہے تھے کہ کنویں میں ڈال دیا ہے لہذا باپ کے عزیز ہو جائیں گے، باپ کے چہیتے ہو جائیں گے، لیکن اللہ جسے رکھنا چاہے۔ آپ سوچیں جناب یوسف کہاں جا چکے ہیں؟ کنویں میں۔ زندگی کا بظاہر برادران یوسف کا خاتمہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ نے بچا لیا، اس کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اور وہ دن بھی آیا کہ برادران یوسف کٹورا لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے جو جناب یوسف تھے، اس جگہ کے بادشاہ بن گئے جناب یوسف۔ یہ سارے واقعات ہوئے۔ اس قرآن مجید میں جو جناب یوسف کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس کے 4-5 نتیجے ہیں جو خود مجھے اتنے پسند ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اسے سونے کے حروف سے لکھوایا جائے۔ جو جناب یوسف کے واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے ہماری زندگی میں، اور وہ اتنے قیمتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ واقعے جناب یوسف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے سگے حسد کر سکتے ہیں۔ جو اپنا سگا بھائی ہو وہ حسد کر سکتا ہے، اور حسد اس حد تک ہو سکتا ہے کہ شاید زندگی کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق، جو اپنے ہوتے ہیں وہ ہلاکت میں ہو سکتا ہے ڈال دیں، جیسا کہ برادران جناب یوسف نے کیا ہے۔ اپنے تھے، سگے تھے، بڑے بھائی تھے، کنویں میں لے جا کر ڈال دیا۔ تیسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو غیر ہیں، دوسرے ہیں، وہ نجات دلا سکتے ہیں۔ توجہ کریں، ایک ایک نقطہ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو غیر ہیں، جنہیں ہم غیر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اتنے کام آ جائیں جتنا اپنے سگے کام نہ آئیں۔ یہ تیسرا سبق ہم کو ملتا ہے۔ چوتھا سبق کیا ہے کہ بلا جرم کسی کو قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب یوسف بغیر جرم کے قید میں رہے یا نہیں رہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ واقعہ، تو یعنی ہو سکتا ہے کوئی جیل میں چلا جائے اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ ایک اور سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ مومن پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ توجہ کریں، اگر واقعی یوسف آپ کے ذہن میں ہے، اور انشاءاللہ ہے، تو آپ ہر جملے پہ محظوظ ہوں گے۔ مومن پر تہمت لگائی جا سکتی ہے جیسے جناب یوسف پر تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، جیسے اتنے برسوں بعد جناب یوسف اپنے باپ کو واپس مل گئے۔ اپنا قریب ترین اپنے سے جدا ہو سکتا ہے، جیسے باپ کی نظروں سے جناب یوسف جدا ہو گئے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے دیر سے قبول ہوں یا جلدی قبول۔ یہ واقعے سے پتہ چلتا ہے، پورے جناب یوسف کے واقعے سے۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس سلسلے کی بہت ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ ہو گیا، جو برادران یوسف تھے انہوں نے
اپنی دانست میں چھوٹے بھائی کو لے جا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا. یہ سارا واقعہ ہو گیا. جناب یوسف واپس آ گئے، برادران یوسف واپس آ گئے. ایک دن برادران یوسف کو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اتنا بڑا جرم کر دیا. ایک نبی خدا کو، اپنے سگے بھائی کو مار دینے کی کوشش کری. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا، لیکن انہوں نے تو کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. اتنا سب کارنامہ کر لیا، اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا؟ جو ہمارا موضوع گفتگو عزیزو، بات نہ نکل جائے آگے. اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی دانست میں قتل کر دیا. اتنا سب کچھ ہو گیا، اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں کیا؟ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، جناب یعقوب سے. جناب یعقوب نے کہا میں پروردگار سے پوچھوں گا. سحر کے وقت جناب یعقوب نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور کہا معبود، ہماری اولادیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم نے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل بھی کر دیا اپنی دانست میں، اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں کیا؟ تو آواز پروردگار آئی، یعقوب اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ ہم نے عذاب کر دیا. ظاہر ہے کہ عذاب کی جگہ آخرت میں ہے، لیکن جو ظاہری عتاب جس کو کہا جاتا ہے، جو اس دنیا میں ہو سکتا ہے، وہ ہم نے کر دیا ہے. جناب یعقوب نے اپنے اولادوں سے کہہ دیا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ جو تم نے کیا تھا اس کی سزا تم کو مل گئی ہے. اچھا دیکھیں، سزا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سزا ملتی ہے تو بدن میں کچھ ایسا محسوس ہو جس سے لگے کہ ہاں ہم کو کچھ ہوا ہے. توجہ کریں، کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی بڑا کام پھنس جائے تو آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں ہاں اب ہمیں عذاب ہو گیا ہے، اب ہمیں عتاب ہو گیا ہے. اب جو برادران یوسف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کل کھا پی رہے تھے ویسے ہی آج کھا پی رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کیسا عذاب ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں لگا. تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ جا کے پروردگار سے اور پوچھ لیجئے کہ یہ جو عتاب اور عذاب ہم پر ہوا یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ جناب یعقوب پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں پوچھ رہی ہیں کہ یہ عتاب جو ہوا ہے یہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ کس طرح کا عتاب ہے، یہ کس طرح کا عذاب ہے؟ تو آواز پروردگار آئی، یعقوب اپنی اولادوں کو سمجھا دو کہ اس دنیا میں اس سے بڑا عتاب، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کی لذت اور مزے کو ان سے چھین لیا ہے. اب انہیں دنیا کی ہر شے میں مزہ آئے گا، اگر مزہ نہیں آئے گا تو ذکر پروردگار میں. تو اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کھول کر بیٹھے اور پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا کی کتاب کھول کر بیٹھے اور دعا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو انسان کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم عتاب الہی کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے کہ پروردگار ہم کو اپنی بارگاہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہم سے وہ توفیق سلب ہو گئی ہے. آپ دیکھیں، انسان فیس بک ایک ایک گھنٹہ دیکھتا رہے، انسٹا ایک ایک گھنٹہ چلاتا رہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. 2 صفحے قرآن کے پڑھنا ہو تو کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. یعنی لہٰذا ہر انسان کو اپنے طور پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ زندگی میں کوئی ایسا عمل شامل ہو گیا ہے کہ پروردگار اب ہم سے اپنی عبادت نہیں چاہتا. وہ کتنا بد نصیب ہوگا شخص کہ بے نیاز مالک اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل نہ سمجھے. اس سے بڑی بدبختی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے عزیزو؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 1 گھنٹہ کم ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہو تو پوری رات کم ہے، اور جب پروردگار سے گفتگو کرنا ہو تو دعاؤں میں دل نہ لگے، عبادات میں دل نہ لگے، دل اچٹ جائے، بس جیسے ہی ہو سکے جلدی سے ختم کر کے انسان چلا جائے، عبادتوں کا مزہ ختم ہو جائے. واقعاً انسان کو غور کرنا چاہیے. جو اللہ کے نیک بندے تھے عزیزو، وہ عبادت الہی کے لطف سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ان کو عبادت الہی میں مزہ آتا تھا. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا. اللہ کے نیک بندے عبادت الہی سے پہچانے جاتے ہیں.
ہر وقت تسبیح و تحلیل، یاد پروردگار، زندگی کو یوں ہی آراستہ کیا ہوا ہے۔ معصومین کی زندگی کا جو کار نمایاں ہے وہ عبادت الہی ہے۔ ایک ایک نعمت پر سجدہ پروردگار کرنا، ایک ایک نعمت پر شکر پروردگار کرنا، یہ ائمہ معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو سکھلایا، اور خالی بتلایا نہیں ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، وہ بہت آسان ہے، لیکن ایک ایک ہزار تکبیروں کی آوازیں لوگ سنیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ جس بی بی کا غم ہم اور آپ منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے واقعات میں کیا لکھا ہے؟ ذکر پروردگار کیا کرتی تھی، جب مصلے پر آتی تھی تو ایک نور ساطع ہوتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہزادی عبادت کر رہی ہیں، ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک ایک سلسلہ ہے جو برقرار ہو گیا ہے۔ سنتے رہتے ہیں آپ، اور آخری وقت میں بھی کیا فرماتی ہیں کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو سمجھ لینا دختر رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اجرکم اللہ ارباب عزا، گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ پیغمبر کی ابھی آنکھ بند ہوئی اور مسلمان در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر اکٹھا ہو گئے۔ عزیزو، تصور شرط ہے، وہ گھر جس پر پیغمبر آیے تطہیر کے نزول کے بعد روزانہ سلام کرنے جایا کرتے ہوں، پیغمبر کی وفات کے بعد مسلمان در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ جائیں۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ یہاں حسن اور حسین رہتے ہیں، اور ظالم کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور باب عزا، یہ آپ سنتے تو رہتے ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، لیکن کاش کوئی سیدہ کے درد کو محسوس کر سکے۔ اور باب عزا، در و دیوار کے درمیان بنت رسول ہے، اور کتنے مسلمان جو صحابی کہلاتے ہیں انہوں نے دھکا دینا شروع کیا، اور بنت رسول در و دیوار کے درمیان پس گئیں، اور ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، اے فضا ہماری مدد کو پہنچو، ہمارا پہلو شکستہ ہو گیا ہے، ہمارا محسن شہید ہو گیا ہے، غش کھا کر گر پڑی۔ اجرکم اللہ ارباب عزا، جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا، ایک مرتبہ فرماتی ہیں ابوالحسن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بتلایا گیا ابوالحسن کو گلے میں رسی ڈال کر مسلمان کھینچتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ ارباب عزا، جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ سنا کہ مسلمان ابوالحسن کو لے کر گئے ہیں، ایک مرتبہ چادر اٹھاتی ہیں اور مدینے کی گلیوں میں آگے آتی ہیں، اس مقام پر آئیں جہاں ابوالحسن کو رسی میں جکڑ کر لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہیں ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اجرکم اللہ ارباب عزا، میں شہزادی کائنات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بی بی آپ اپنے بالوں کو ابھی پریشان نہ کریں، ارے ابھی ایک دروازہ جلایا گیا ہے، ابھی صرف ایک پہلو شکستہ ہوا ہے، ابھی صرف ایک محسن کی شہادت ہوئی ہے۔
ابھی صرف ایک علی کے گلے میں رسی بندھی، بی بی بالوں کو پریشان کرنا ہے تو اس وقت کیجئے گا جب سارے خیام حسینی جل رہے ہوں گے، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، ہر طرف غم کا سما ہوگا، ہر آپ کا بیٹا راہ خدا میں شہید ہو چکا ہوگا، سیاہ آندیاں چل رہی ہوں گی، منادی کی آواز آ رہی ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ